رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح قرض کی وجہ سے معلق یعنی لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے۔ حدیث کی شرح: مومن کی روح یا تو فی الحال جنت میں داخل ہونے سے یا نیک لوگوں کے ساتھ ملنے سے یا درجات حاصل کرنے سے روک دی جاتی ہے اور ادائے قرض کی منتظر رہتی ہے، یا قیامت میں قرض کی ادائیگی تک جنت میں جانے سے روک دی جائے گی جب تک کہ قرض کی معافی یا کوئی اور صورت نہ ہو جائے۔ چاہے وہ روح کتنی ہی صالح اور نیک ہو، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ یہاں وہ قرض مراد ہے جو انسان بغیر ضرورت کے لے اور ادا کرنے میں بلا وجہ ٹالم ٹول کرے اور مرتے وقت ادا کرنے کے لیے مال بھی چھوڑ کر نہ جائے۔ اگر ان 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اسے جنت میں جانے سے نہیں روکے گا، جیسا کہ دوسری احادیث میں ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ میں ہے کہ قیامت میں قرض خواہ کو مقروض سے قصاص دلوایا جائے گا، سوائے 3 مقروضوں کے۔ ایک وہ جو جہاد وغیرہ دینی ضروریات کے لیے قرض لے، دوسرا وہ جس کے ہاں بے کفن میت پڑی ہو اس کے کفن دفن کے لیے قرض لے، تیسرا وہ جو اپنے دین پر خطرہ محسوس کرے اور نکاح کے ضروری اور جائز خرچ کے لیے قرض لے۔ ان 3 لوگوں کا قرض اللہ تعالیٰ قرض خواہوں سے معاف کرا دے گا۔ اس دنیا میں انسان کو اپنے کئی معاملات میں دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ انسان اپنے مسائل وسائل کے ذریعے ہی حل کر سکتا ہے۔ قرض کا لین دین بھی اس میں شامل ہے، لیکن افسوس کہ جب قرض لوٹانے کی باری آتی ہے تو کئی لوگ بہت نامناسب رویے اختیار کرتے ہیں۔ قرض لے کر واپس کرنے والے بنیادی طور پر 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو بڑی خوش اسلوبی سے وعدے کے مطابق قرض لوٹا دیتے ہیں، دوسرے وہ جو بہانے بازیاں کرتے ہیں، اتنا ٹالتے ہیں کہ قرض دار بیچارہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی رقم کی واپسی سے مایوس ہو کر مطالبہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تیسرے وہ جن پر سختی کی جائے یا وصول کرنے والا تگڑا شخص ہو تو ہی قرض واپس کرتے ہیں۔ بہرحال قرض لے کر واپس نہ کرنے سے جھگڑے بڑھتے ہیں، بھروسہ اٹھ جاتا ہے، نیز جان بوجھ کر قرض واپس نہ کرنے والوں کے لیے آخرت میں آزمائش ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے واپس نہ کرنے کے ارادے سے قرض لیا تو اس نے دھوکہ کیا، یہاں تک کہ قرض دار کا مال لے کر مر گیا اور اس کا قرض ادا نہ کیا تو وہ اللہ سے چور بن کر ملے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی اللہ پاک کی راہ میں قتل کیا جائے پھر زندہ ہو، پھر اللہ پاک کی راہ میں قتل کیا جائے پھر زندہ ہو، جبکہ اس کے ذمے قرض ہو، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ ہمارے کرنے کا کام۔ محترم قارئین، قرض بہت بڑا بوجھ ہے۔ جو لوگ قرض کی ادائیگی میں ٹالم ٹول کرتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے اور قرض خواہ یعنی جس سے قرض لیا ہے اس کو اپنے پاس دھکے کھلانے کے بجائے خود اس کے پاس جا کر شکریہ کے ساتھ اس کا قرض ادا کر دینا چاہیے۔ آج تک جس سے جتنا قرض لیا ہے، تھوڑا یا زیادہ قرض وصول کرنے والا بے بس ہو کر مطالبہ کرنا چھوڑ چکا ہو تو بھی حساب لگا کر قرض ادا کر کے اپنا کھاتہ کلیئر کر لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹ موٹ آج کل کرتے ہوئے موت آ جائے اور قبر میں جان پھنس جائے۔ میت کے قرض کا اعلان۔ کوئی مسلمان مقروض ہو کر فوت ہو جائے تو اس کے وارثوں کو چاہیے کہ فوراً اس کا قرضہ ادا کر دیں تاکہ مرحوم کے لیے قبر میں آسانی ہو۔ دعوت اسلامی کے امیر حضرت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ نے
ایک اعلان ترتیب دیا ہے جو نماز جنازہ کے وقت یا ایصال ثواب کی محفل میں کیا جا سکتا ہے۔ اعلان یہ ہے کہ مرحوم کے رشتہ دار، دوست، احباب توجہ فرمائیں، مرحوم نے اگر زندگی میں کبھی آپ کی دل آزاری یا حق تلفی کی ہو یا آپ کے مقروض ہوں تو ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے۔ انشاءاللہ مرحوم کا بھی بھلا ہوگا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ کرے کہ ہمیں کبھی قرض لینے کی نوبت نہ آئے، اور اگر کسی صورت میں قرض لینا بھی پڑ جائے تو اسے واپس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو فاز سنو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔